یہ عابد شاہ کے ساتھ دو اور لوگ بھی اس بھیانک معاملے میں شریک جرم تھے، جنہوں نے فوری طور پر معاملے کی حساسیت کے پیش نظر مجھے موقع پہ بھیجا۔ شناخت ہو چکی تھی، پرانی ناج تھی جس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ تمام جو ہمارے سائنٹیفک ٹیکنیکل جو ایویڈنس تھے وہاں موقع سے کلیکٹ کیے گئے۔ 3 گھنٹوں کے قلیل ٹائم میں ڈیڈ باڈی کے ملنے سے 20 دن پہلے یہ اپنے گھر سے غائب ہوئی۔ لڑکی کے باپ کے ساتھ مل کے پولیس اسٹیشن بھی جاتا ہے، ڈیڈ باڈی بہت جلدی گل سڑ جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سبحان احمد رندھاوا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہت۔ ناظرین، تھانہ روشن والا کی حدود میں ایک بلائنڈ قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ پولیس اس کے اوپر بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم ایس پی ہیں سعید صاحب، ہم ان سے اسی بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ سارے معاملات پیش آیا اور کیسے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس واقعے کی سب سے پہلے ہمیں مقامی پولیس اسٹیشن کو ایک بکریاں چرانے والا جو لڑکا تھا اس نے نعش دیکھی، گندے پانی کا کھال ہے، وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی جو کہ ناقابل شناخت تھی۔ یہ اطلاع مقامی پولیس اسٹیشن کو پہنچتی ہے کیونکہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا تھا۔ SHO ڈیجکوٹ حق نواز اور متعلقہ جو DSP ہیں رانا وسیم وہ پہنچتے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی تو میں نے RPO صاحب سہیل اختر سکیرہ صاحب کے بھی علم میں لائی گئی اور جناب CPO صاحبزادہ بلال عمر صاحب علم میں بھی لائی گئی، جنہوں نے فوری طور پر معاملے کی حساسیت کے پیش نظر مجھے موقع پہ بھیجا۔ موقع پہ جا کے ہم نے وہاں پہ جو ہماری PFSA ہے اس کا کرائم سین یونٹ بلوایا۔ نعش جو تھی وہ ناقابل شناخت ہو چکی تھی، پرانی نعش تھی جس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ تمام جو ہمارے سائنٹیفک ٹیکنیکل جو ایویڈنس تھے وہاں موقع سے کلیکٹ کیے گئے اور 3 گھنٹوں کے قلیل ٹائم میں پولیس نے نہ صرف یہ کہ وہ جو ناقابل شناخت نعش تھی اس کو ٹریس کر لیا، اس کا شناختی کارڈ ٹریس کر لیا، بلکہ اپنے کمپیوٹرائزڈ جو ہمارا پول کام کا سسٹم ہے اس میں ہم نے یہ بھی چیک کر لیا کہ یہ ثنا جاوید لڑکی کا نام ہے اور جس کے اغوا کی بابت تھانہ روشن والا میں مقدمہ درج ہو چکا ہے، اس کی باپ کی مدعیت۔ یہ اس ڈیڈ باڈی کے ملنے سے 20 دن پہلے یہ اپنے گھر سے غائب ہوئی، اس کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا اس کی باپ کی مدعیت۔ یہ قتل انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے، منظم طریقے سے پلانڈ مرڈر تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ قاتل جو تھا وہ باپ کے ساتھ مل کے اس کا شوہر جو تھا عابد پولیس اسٹیشن بھی جاتا ہے، مقدمہ بھی درج کرواتا ہے اور پولیس کو ابتدائی تفتیش میں یہی کہتا ہے کہ جی لڑکی جو ہے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کسی نامعلوم بندے کے۔ تو اس وقت تک یہ لڑکی کو قتل بھی کر چکا تھا اور اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ڈیڈ باڈی یہ زمین میں دفنا چکا تھا۔ پھر پولیس کے خوف سے اس نے اس ڈیڈ باڈی کو جو کافی دن اسی زمین میں دفن رہی اس کو نکالا، ایک جستی پیٹی میں ڈالا اور لوڈ رکشے پہ رکھ کے اس مقام پہ پھینک دیا جائے قتل سے تقریباً کوئی 15-16 کلومیٹر دور دوسرے تھانے کے حدود میں۔ اور کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ اس گندے کھال میں، آپ کو پتہ ہے بہت وہ تیزابی اس کے خواص ہوتے ہیں اور وہ اتنا گاڑا اور اتنا غلیظ اور کثیف ہوتا ہے کہ جس میں ڈیڈ باڈی بہت جلدی گل سڑ جاتی، لیکن وہ لکیلی وہ ڈیڈ باڈی اس طرح پانی کے اندر نہ گری اور وہ اس جگہ جھاڑیوں میں اٹک گئی جہاں سے وہ بکری چرانے والے جو لڑکا تھا اس نے دیکھا اور پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا۔ تو سر تفتیش کے دوران آپ کو کیا معلومات ملی کہ کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنی جو بیگم تھی اس کو قتل کیا؟ اس نے بظاہر تو ہمیں جو فوری طور پہ جائے قتل بتائی اس نے غیرت کا مسئلہ بتایا کہ غیرت کی وجہ سے اس نے قتل کیا، لیکن دراصل بات گھریلو ناچاکی تھی۔ ان کی آپس میں لو میرج ہوئی تھی 11 سال قبل اور 3 اس کے بچے تھے۔ تو اب 11 سال کے بعد جب 3 بچے ہوں گے تو اس وقت وہ غیرت والی بات ناقابل فہم ہے۔ وہ تو ایک جواز تھا اور جواز سے کبھی بھی ظلم جو ہوتا ہے نا وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جو تھے شریک مجرم ایک نے اپنی جو بیوی تھی اس کو قتل کیا ہوا تھا، آپ اس حوالے سے بھی کچھ؟ یہ عابد شاہ کے ساتھ 2 اور لوگ بھی اس بھیانک معاملے میں شریک جرم تھے۔ ایک اس کا دوست ہے کاشف اور جس کے فیملی مراسم تھے بڑے عرصے سے اور اس نے بھی اپنی بیوی کو قبل ازیں قتل کیا ہوا تھا، اور ایک اصغر عرف گونگا ہے جس نے نعش کو ڈسپوز آف کرنے میں اس کی مدد کی۔ تو یہ تینوں ہی گرفتار ہیں اور تینوں ہی چالان کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قانون کے مطابق ان کو سخت سزا دلوائی جائے گی۔ اچھا سر، آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس طرح کے واقعات میں؟ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی ذمہ دار شہری، ذمہ دار پاکستانی، ذمہ دار مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سچی گواہی سے
सच्ची शहादत से अवॉइड ना करें, करते हैं सच्ची गवाही से, तो बज़ाहिर हम अपना बोझ कम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको आपके तवज्जुह से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब हम सच्ची गवाही किसी दूसरे के मामले में नहीं देते तो जुर्म की जो आग है वो उस वक्त तो वो किसी दूसरे शख्स के घर को या खानदान को जला रही होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो आग है वो मेरे घर मेरे खानदान तक भी पहुंचेगी। तो हमें इस बात को बावर करना चाहिए, इस बात पे यकीन होना चाहिए कि सच्ची गवाही जो है वो जुर्म के तदारक इंसदाद के लिए सबसे मौसर कोशिश है जो कि एक मुसलमान बतौर मुसलमान होने की हैसियत से अदा कर सकता है। पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी होने के नाते और जो जिम्मेदार शहरी है वो इस माशरे का जिम्मेदार शहरी होने के नाते जो सबसे जरूरी सबसे बुनियादी फर्ज अदा कर सकता है वो यही है। एसएसपी डिवीजन सही साहब की क़यादत में जो पुलिस है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमने पहले भी देखा था ना समदाबाद की हदूद में जो 2 केसेस आए औरतों को हरासा करने के, उसके ऊपर भी पुलिस ने बरवकत कार्रवाई की और मुजरमान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।